آدمی نے، وہ کہتے ہیں میں حرم میں رہتا ہوں، میں نے ارادہ کیا عمرے کا، غسل کیا، کپڑے پہنے، اور ارادہ یہی تھا کہ مسجد عائشہ جانے کے بعد وہاں سے عمرے کی نیت کر کے پھر عمرہ کروں گا، لیکن میں نہیں جا سکا۔ پھر میں نے وہ چادریں اتار دی۔ تو آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو نیت کی ہی نہیں ہے نا۔ احرام چادریں باندھنے کا نام نہیں ہوتا، آپ ویسے روزانہ 2 چادریں باندھیں۔ احرام تو تب ہوگا کہ آپ مسجد عائشہ حد حرم سے باہر جاتے، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو افضل یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، کم از کم 3 دفعہ اور زور سے پڑھے۔ اگر عورت ہے تو ایسا پڑھے۔ تو جب اب آپ نے نیت کر لی ہے، اب اگر عمرے کے بغیر آپ چادریں کھول دیں گے تو آپ پر عمرہ کرنا بھی لازم ہے اور دم بھی لازم ہے۔ یہ تو لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ بھی وہاں رش ہوتا ہے مسجد عائشہ پہ، تنعیم پہ، اور اچھا ہے کہ ہم اپنے گھر سے ہوٹل سے آرام سے غسل کر کے کپڑے وغیرہ اتار کے رکھ کے محفوظ 2 چادریں لے کے پہن کے چلے جائیں، لیکن نیت وہی کریں گے، نیت ہوٹل میں نہیں ہوتی۔ آپ نے چونکہ چادریں پہن لی، تیاری کر لی، لیکن نیت تو نہیں کی نا بھئی آپ مسجد عائشہ تو گئے ہی نہیں۔ اب اگر آپ نے چادریں کھول دی ہیں تو کوئی جرمانہ نہیں، ویسے بھی آدمی روزانہ چادر باندھتا ہے، کھولتا ہے، اس میں کیا ہے۔ نیت کے بعد ایسی غلطی نہ کرے۔ بات ایک موٹی بات یاد رکھیں، اگر نیت کر لی ہے، اچھا جیسے آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے نہیں اور کچھ ہماری برادری مولوی سمجھاتے بھی نہیں، حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی گورنمنٹ کو اور وزیر حج کو مجبور کریں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، لبیک پڑھا، اور جب بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے آئے جہاز کینسل ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی اب آپ جائیں، تو جہاز ہی نہیں جا رہا، ہم آپ کو کیسے بھیجیں، کل جہاز جائے گا۔ وہ وہی کپڑے اتار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو اتنا بڑا، تو ان پہ دم بھی پڑ گئی اور گناہ بھی الگ ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ نے نیت بھی کر لی تھی کہ آپ نے لبیک بھی پڑھ لی تھی، جہاز نہیں آ رہا تو نہ آئے۔ حکم یہ ہے کہ ان حالات میں آدمی اپنے کسی دوست کو فون کرے اور وہ حد حرم میں اس کے لیے بکری ذبح کرے، وہ سر پہ اس طرح پھروائے، پھر احرام سے نکلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو نکل جائے۔ حضور پاک تشریف لے آئے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کے موقع آپ سارے احرام میں تھے، عمرے کے لیے آئے نا، مکے والوں نے نہیں آنے دیا، تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے بکری بھی ذبح کی، وہ تو احتیاط تھی حضور کی، اور سر بھی منڈایا، پھر احرام کھولا۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو کھول دو۔ تو اس لیے اگر یعنی آپ کے پاکستان کے جو وزیر حج ہیں نا، بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہے، میری 1-2 دفعہ حرم میں ملاقات ہوئی ہے، اور زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن دینی مذہبی آدمی لگتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیں، ایک آدمی یا 2 آدمی جو 10-10 12-12 گھنٹے ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کریں، کہ جو قافلے ہیں ان کو ٹھہر جاؤ، بھی پہلے عمرے کا طریقہ سمجھ لو۔ اچھا اسی طرح وہ بتا دیں کہ بھی اگر میری بیٹی کوئی حیض کی حالت میں ہے، وہ بھی نیت کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ یعنی وہ مسائل ان کو ایئرپورٹ پہ سمجھائیں۔ وہ جو پہلے کرتے رہتے ہیں نا اجلاس وغیرہ اور تقریریں سے، وہ تو انشاءاللہ حاجی کو ویسے بھول جاتی ہیں،
وہ حاجی نے کہاں یاد رکھنا ہوتا ہے؟ این ایئرپورٹ پہ چیک کر بھی آپ نے احرام باندھا ہے، غسل کیا ہے، 2 رکعت پڑھی ہے، لبیک پڑھی ہے، ہر چیز چیک کر لے، 5 منٹ لگیں گے سارے۔ اچھا دوسری ایک احتیاط یہ بھی کر لو، غسل ایئرپورٹ پہ کر لو، چادریں بھی باندھ لو، 2 رکعت بھی پڑھ، لبیک نہ پڑھو۔ جب جہاز میں بیٹھ جاؤ اور جہاز وہاں سے ٹیک آف کر رہے، یقین ہو جائے اس فلائٹ میں ہم جا رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے تو آپ مارے جائیں۔ اچھا بعض ائمہ کے نزدیک ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اگر نیت کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ پھر میرا مقام وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں گے، اگر یہ نیت کے وقت کہہ دے تو جہاں روک دیا جائے وہی دم ذبح کرے گا، لیکن اس کو حرم نہیں بھیجنی پڑے گی، ورنہ دم کے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قرآن کا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں دم احصار، کہ آپ کو روک دیا گیا، بیماری نے روک دیا، جہاز نے روک دیا، پاسپورٹ میں کوئی غلطی آ گئی روک دیا، اب رک گئے، اگر رک گئے ہیں تو حرم میں دم، کیونکہ دم ہوتی ہی حرم میں ہے، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ کہ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ میرا مقام وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں گے، تو پھر وہی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہ آسانی آپ دم دینی پڑے گی، یہ کوئی مخول نہیں ہے کہ جب جائے اور جی 2 دن کے بعد ہی جہاز نے آنا ہے، ہم تو کپڑے اتار کے گھر چلے گئے ماشاءاللہ، پھر اللہ کی رحمت سے گھر میں میاں بیوی بھی مل لی ہے تو اور کام پکا ہو گیا، ایک رکنے والی دم، ایک وہ جنایت والی دم بھی پڑ گئی۔ انہوں نے کچھ تماشا بنایا ہوا ہے، عمرہ تو نہیں نا، حج ہے، مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ کے بندے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ عمرہ کرنا ہو یا حج کرنا ہو، یا تو بالکل نہ کریں، کریں تو پھر سنت کے مطابق، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کسی عالم کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سمجھ لیں۔ اچھا آج کل باقاعدہ وہ ٹیلی ویژن پر بھی پورا دکھا رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھو گے، نیت کیسے کرو گے، لبیک کیسے پڑھو گے، طواف، ہر چیز ہو، یعنی آدمی کو دکھایا جا رہا ہے، سمیع بصری تعلیم دی جا رہی ہے، پھر بھی آدمی غلطی کرے تو کیا علاج ہے؟ اچھا پاکستان سے احرام باندھیں گے، وہیں سے انشاءاللہ بغل نکال لیں گے، جتنی نمازیں پڑھیں گے کندھا نکال کے، نماز مکروہ، وہ کندھا تو صرف طواف میں نکالنا ہے، تم نے پہلے کیوں نکالا ہوا ہے؟ لیکن نہیں، اور کوئی بس یہ ہو یار ہم نے احرام باندھا ہے نا، ان کے بس میں ہو تو عورت کا بھی کندھا نکلوا دیں۔ یہ عجیب قوم ہے حضرت۔ اچھا صفا مروہ میں بھی کندھا نکالا ہوا ہے، مینا مزدلفہ میں بھی کندھا نکالا، وہ ساری نمازیں برباد کر رہے ہو اپنی، خدا کا خوف کریں۔ اچھا پھر عمرے والے میرے کئی بھائی آتے ہیں، طواف میں لبیک اللہم، وہ شریف آدمی جب عمرے میں کعبے پہ نظر پڑے تو لبیک کہنا بند ہو گیا، یہ طواف میں بھی پڑھا۔ اچھا حج میں جب آؤ گے تو جب جمرہ عقبہ پہ کنکریاں مارو گے، بڑے شیطان کنکریاں مارتے ہی وہ لبیک پڑھنا بند ہو گیا، میں کہا نہیں یہ پڑھ رہا۔ تو بہرحال میرا بھائی اگر سیکھنا چاہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر نہ سیکھنا چاہو تو پھر جو مرضی آئے مولوی کر لے، اور جی چھوڑو جی یہ مولویوں نے خود مسئلے بنائے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ، یعنی طواف بھی مولویوں نے بنایا، کیا خیال ہے آپ؟ یہ تیرے مولوی تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب سے طواف ہو رہا ہے۔ صفا مروہ بھی مولویوں نے بنایا ہے، وہ بھی حاجرہ کو یہاں بٹھا گئے تھے کہ تم دوڑنا پھر ہم آئیں گے، خدا کا خوف کر، مولویوں نے بنایا، مولویوں نے بنایا۔ مولوی کوئی مسئلہ نہیں بناتا، یاد رکھو، مولوی کی ذمہ داری ہے مسئلہ بتلانا، وہ بتلاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔
اچھا آج کل چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں، عمرے کی بھی ملتی ہے، حج کی بھی ملتی ہے. اچھا ہر مسلک کی ہے، شافعیوں کی، حنفی کی، مالکی کی، حنبلی کی، حدیثوں کی، سب مسلک کی کتابیں موجود ہیں. آپ کا جو مسلک ہے اسی عالم کی کتاب لے لیں تاکہ آپ کو جھگڑا نہ پڑے کہ جی ایک کتاب میں یوں لکھا ہے اور ایک میں توں لکھا ہے. اصل میں تیرے دماغ میں یوں لکھا ہے، کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے. تم جو نہ سمجھ سکو اب کیا کریں؟ اس کتاب کو پڑھو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ 4 دفعہ، پھر جو سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشانی لگا دو. عالم سے کہو جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے، نہ تمہارا عمرہ غلط ہوگا اور نہ تمہارا انشاءاللہ حج غلط ہوگا. کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اور اگر سیلفیاں بنا کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ جی میں گیا تھا کعبہ شریف میں، تو جو مرضی آئے کرتے رہو، نہ عمرہ ہوگا نہ حج، فوٹو بن جائے گا. شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے. دیکھو میں قریب کھڑا ہوں، تم نے بھی بات کر دی ہو تو موبائل سے کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے جو ہمیں ٹکر گئی ہے. کہتے ہیں جی کہ مرد پر سونا کیوں حرام ہے؟ اللہ نے حرام کیا، میں نے تو نہیں کیا. یہ کیوں کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے تمہیں منہ سے کھانا سکھایا ہے، ناک سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پانی جو ہے کان میں ڈال کے کیوں نہیں پیتے ہو؟ کیوں کا کیا معنی؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے، کیوں کیا مطلب؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ہذان حرامان علی ذکور امت. جب حضور نے فرما دیا حرام ہے، ہم کون ہے پوچھنے والے کہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ زینت کی چیز ہے اور اللہ اس کو جنت میں یہ ساری چیزیں دینا چاہتے ہیں. اگر یہاں پہن لیں گے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جنت میں نہیں ملے گا. عورت کے لیے تو ہے ہی زینت، اسے گھر میں رہنا ہے اور اسے لوگوں کو تھوڑا دکھانا ہوتا ہے. کبھی شریعت کے بارے میں کیوں نہ کہا کرو، آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ عشاء کی 4 رکعتیں کیوں ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ یہ سارا تیرا دین تو کیوں ہو گیا نا. آمنا باللہ و رسولہ، جو حضور نے فرمایا آمنا. حضور نے 3 پڑھی، ہم 3 پڑھیں گے. حضور نے 4 پڑھی، ہم 4 پڑھیں گے. حضور نے صبح کی 2 رکعت پڑھی، ہم 2 رکعت پڑھیں گے. جہاں حضور نے قرآن زور سے پڑھا ہم جہر سے پڑھیں گے، جہاں آہستہ پڑھا ہم آہستہ پڑھیں گے. حضور نے سارے کعبے میں حجر اسود پہ بوسہ دیا، ہم بوسہ دیں گے. باقی 4 کونوں کو، 3 کونوں کو بوسہ نہیں دیا تو ہم نہیں دیں گے. یہ کیا مطلب ہے کہ شریعت کے مسائل میں پوچھو جی کیوں؟ عجیب بے وقوع انسان ہے. توبہ کرو، استغفار کرو. یہ معمولی بات نہیں، یہ شریعت کے احکام پہ اعتراض ہے. تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں بدل دوں گا، وہ بھی تقدیر ہے. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر عیدگاہ کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیں پھر وہ کیوں آ گیا. تم بنا دو جناب، ہمت کرو نا، تم عیدگاہ بنا ڈالو. عجیب آدمی ہیں اللہ کے بندے. جب سارا مکہ حرم ہے تو عیدگاہ کہاں بنائیں؟ مکہ تو سارا حرم ہے، مینا بھی حرم ہے، مزدلفہ بھی حرم ہے، ادھر مسجد عائشہ تک بھی حرم ہے، ادھر جیرانہ تک بھی حرم ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا عیدگاہ بنائیں یا عرفات کے بعد وہاں جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جو دماغ میں آیا آپ پوچھ لیا. ورنہ ان کو پتہ ہے کہ مزدلفہ کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے، عرفات کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے. جتنی بڑی بڑی مساجد ہیں سب جگہ عید ہوتی ہے. ان کو تمہارے ہاں تو بس ایک عیدگاہ ہی کافی ہوتی ہے نا، باقی تو کسی نے نماز پڑھنی نہیں نا. اچھا جی، اللہ شفا عطا فرمائے. مرحومہ کوئی نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ جتنے فوت ہو گئے ہیں
اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذت اساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفرهم وارحمهم اکرم نزلهم وسع مدخلهم۔ مکے میں رہتا ہوں، فیملی کو بلوایا، شوال کے مہینے میں آتے ہی ان کو عمرہ کرائے، حج سے پہلے حج بھی کروایا، حج تمتع کی نیت سے قربانی بھی کی۔ تو حج کیا نا انہوں نے اللہ کے بندے، مثلا تم نے خود لکھا ہے کہ آپ کے بچے آئے، انہوں نے شوال میں عمرہ کیا، پھر حج کیا، تمتع کیا، بکری بھی دی، تو بات ختم ہوگی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں نا کہ بددم پڑے گی، وہ اس کو ہے جو مکی رہنے والا یہاں کا ہے، وہ تو اپنے ملک سے آئے تھے۔ خدا کے لیے ایک مسئلے کو سمجھا کرو، ایک آدمی مستقل مکے میں رہتا ہے، مقیم مکی ہے، اب اس کا حج افراد ہوگا۔ باہر سے جو آ رہا ہے، چاہے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی ہے، ان کی مرضی ہے، اگر حج میں عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، تمتع ہو جائے گا۔ اس کا افراد نہیں ہے، بالکل ان کے لیے وہی تھا جو آپ نے کیا، اور تمتع تھا، تمتع کی بکری آپ نے دے دی۔ ہاں اگر آپ یہاں رہتے ہوئے عمرہ کریں تو دم پڑے گی، آپ کا حج مفرد ہوگا۔ وہ تو باہر سے آئے ہیں اللہ کے بندے۔ ہاروت ماروت نام ہے، اس سے مراد کچھ نہیں ہے، وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، ان کے نام ہاروت ماروت تھے۔ کہتے جی اللہ نے، نہیں مجھے افسوس بھی لگتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ تم شرارت کرنا چاہتے ہو یا واقعی دین سے، کہ اللہ نے دو بہنوں کو اکٹھا کرنے کو کیوں حرام، وہی کیوں اٹکا ہوا ہے دماغوں میں؟ اس کی حکمت یہ ہے جناب کہ بیوی پر جو سوکن آئے وہ آپس میں دشمن ہوتی ہیں، اللہ دو بہنوں کو دشمن بنانا نہیں چاہتے۔ ایک بہن ہے دوسری نہیں آ سکتی، اور یہ قرآن کا ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں تو جمع نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ دو بہنیں، ان میں پیار ہونا چاہیے، نہ کہ عداوت۔ جب وہ سوکن بن کے آئے گی تو دشمنی ہوگی۔ میرا حرم کے قریب گھر ہے، میرا عمرے کا ارادہ تھا، گھر میں غسل کے احرام نہیں باندھا، میں نے اسے کپڑے بھی پہن لیے، احرام واپس رکھ لیے، کوئی ابھی تو بتایا ہے نہیں مسئلہ کہ تم نے جب نیت نہیں کی تو کوئی عمرہ نہیں، آپ نے صرف دو چادریں باندھی، اس کے بعد اتار کے رکھ دی، اس سے تو ایک عمرہ نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ جاتے، 2 رکعت پڑھتے، نیت کرتے، لبیک پڑھتے، پھر عمرہ ہوتا ہے۔ کہتے جی ذکر کرنا جو ہے وہ زبان سے بہتر ہے یا دل سے؟ تم پہلے زبان سے تو سیکھو، دل والا مسئلہ تو بعد میں آئے گا نا۔ تم پہلے زبان سے ذکر کرو، تمام احکام جو ہیں وہ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، کلمہ بھی زبان سے پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح نماز ہے، آپ نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں وہ بھی زبان سے ہوتی ہے، رکوع میں جو آپ سبحان ربی العظیم وہ بھی زبان سے ہوتی ہے، سجدے میں سبحان ربی، تو تمام اذکار زبان سے ہوتے ہیں۔ اور دل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل اور زبان دونوں کی موافقت ہو، یعنی یہ نہیں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور خیالات کسی اور جگہ ہیں، نہیں، ان قلب لاہن غافل دل نہ ہو، قلب اور قالب دونوں اسی طرف متوجہ ہوں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میں مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیا۔ حنفی مسلک میں تو آپ پر عمرہ بھی ہے اور دم بھی ہے، لیکن باقی ائمہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی عمرے کی نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی۔
باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے تو یہ کس طرح کرنا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ اگر مثلاً آپ مسجد میں گئے اور تحیت المسجد 2 رکعت نیت کر کے پڑھ لی، تو اس کے بعد لبیک پڑھ لیں، یا آپ مسجد میں گئے مثلاً ایک نماز کھڑی ہے، آپ نماز میں شامل ہو گئے، سلام پھیر کے آپ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں اور 2 رکعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے وقت گئے ہیں کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ لو اور اس کے بعد لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ۔ کام کے لیے ڈپٹی کے لیے آئے ہیں یہاں پر، اگر ہم رمضان کے بعد حج سے پہلے عمرہ کریں، حج واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حج تب ہوتا ہے کہ جب آدمی صاحب استطاعت ہو اور اس نے پہلے حج نہ کیا ہو۔ اگر آپ پہلے حج کر چکے ہیں تو زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے اور پھر بھی عمرہ کر لیا ہے تو اچھی بات ہے کہ حج کر لیں، لیکن آپ کا حج پھر ایک بکری آپ کو دینی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ باقی جو قانونی پابندیاں ہیں وہ تم جانو، قانون جانے، اس کا تو مولوی تو فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں نا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ حکومت وقت کے احکام کی اطاعت کرو۔ مدینہ منورہ سے آیا، طواف کیا، دوڑ یعنی صفا مروہ دوڑا، تو وہ بھی کوئی دوڑنے کا حکم تو نہیں ہے، تیز تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا حکم تو وہاں بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرے سر پہ بال چونکہ چھوٹے چھوٹے تھے لہذا کینچی سے کٹوائے۔ چھوٹے چھوٹے تھے تو کینچی سے کیا کٹوایا؟ بڑے ہوتے اللہ کے بندے تو کینچی سے کٹواتے نا۔ جب بال ہی چھوٹے چھوٹے تھے تو پھر کینچی سے تو بس ایک آدھا بال اتنا سا کٹا ہوگا اور الحمدللہ دم پڑ گئی تم پہ، اس طرح بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تقصرون، یہ تقصیر نہیں ہے کہ بال ہی نہیں ہے تو کینچی کس پہ پھروا رہے ہو۔ حرم مکہ میں کہ آپ اہل مکہ ہیں، آپ عمرہ ہوٹل سے کریں، ہوٹل سے عمرہ نہیں ہوتا میرا بھائی، اللہ ہدایت دے۔ اگر مکے میں رہنے والے مکے سے ہی احرام باندھتے تو حضور پاک بھی مکے میں تھے، بی بی عائشہ بھی مکے میں تھی، یہ معابدہ کے مقام پہ آپ کے قیام تھے، تو ان کو مسجد عائشہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں سے کہتے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، یعنی ان کو کیوں بھیجا حضور؟ تو وہ جو حدیث ہے نا اہل مکہ من مکہ، وہ حج کے لیے ہے، اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر عمرہ ہوٹل سے احرام باندھ کے ہوتا ہے یا مکے شہر سے تو بی بی عائشہ کو باہر بھیجنے کی اجازت، اور وہ بھی عورت امہات المومنین۔ تو اس لیے بہرحال جھگڑے کسی سے نہ کریں، اللہ سب کو ہدایت دے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اصحابنا فی کل مکان، یا حنان یا منان، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں ظاہری باطنی جسمانی روحانی معنوی سب دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما، اور جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، تحفیظ ہے، تبلیغ ہے، دعویٰ، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔